الحمد للہ وکفا وسلام علی عباده الذین اصطفا اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الہدی والفرقان اما بعد فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم بلغوا انی ولو آیہ رواہ البخاری۔ عزیز سامعین کرام، سلسلہ برکات رمضان میں آج ہم رمضان المبارک میں ہونے والے اللہ تبارک و تعالیٰ کے انعامات کا ذکر کریں گے۔ ویسے تو اللہ جل شانہ کے احسانات کا کوئی شمار کر ہی نہیں سکتا، تو یہ رمضان المبارک کوئی عام مہینہ نہیں، اس کو وہ سعادت حاصل ہے، یہ وہ واحد مہینہ ہے کہ جس کا نام قرآن مجید میں ذکر ہے۔ جس طرح آیت کریمہ پڑھی شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، تو رمضان المبارک کا نام یہ واحد اسلامی مہینوں میں ایک نام ہے جس کا ذکر خود قرآن مجید میں آیا ہے۔ اور صرف اس کا نام رمضان نہیں، یہ شہر رمضان ہے، شہر الصیام ہے، شہر القیام ہے، شہر الصبر ہے، شہر الشکر ہے، شہر القرآن ہے، شہر الہدا ہے، شہر التقوی ہے، شہر العبادات، شہر التوبہ، شہر المغفرہ، شہر الرحمہ، شہر الدعاء، شہر البرکہ، شہر المودہ، شہر النجات، شہر الجہاد، شہر الانفاق، شہر البر۔ اتنے نام ہیں، باقی کچھ تو میں نے ویسے لکھے ہی نہیں ہیں، تو یعنی ایک مہینہ ہے، کتنے نام ہیں۔ تو آج ہم اس کا بڑا مختصر اجمالی جائزہ لیں گے کہ سب سے پہلے اس رمضان المبارک میں جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے رحمت ہوئی، وہ رحمت ہے نزول قرآن۔ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، یہ رمضان کا مہینہ تھا کہ جس کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کا نزول کیا، اور قرآن مجید کا نزول اسی مہینے میں آیا جو قرآن مجید کی نصوص قطعیہ اور صریحہ سے ثابت ہے کہ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر۔ یہ جبرائیل کو جب اللہ نے قرآن دیا تھا وہ سیدھا ادھر لے کے آئے، لیکن بعض تعویل والے لوگ فلان جگہ اترا، اور یہ سارے ان کی اپنی ظنیات کو تسکین دینے کی طریقے ہیں۔ حقیقتاً نصوص قطعیہ سے یہ بات واضح ہے کہ اللہ نے نازل کیا اور سیدھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر پہ نازل ہوا، فلان جگہ رکھا گیا، یہ کیا گیا۔ تو ان کے اپنی، چونکہ یہ پیچھے ان کے اوہامات ہیں، بھائی انہی کی یہ پیروی ہے۔ اور جہاں تک یہ شہر رمضان کا مفہوم ہے، یہ نہیں ہے کہ بھائی وہ پورا قرآن اترا، بلکہ عام محاورہ میں بھی استعمال ہوتا، خود قرآن مجید میں بھی استعمال ہوا وَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ۔ اب جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ جب آپ قرآن پڑھتے ہیں تو اس سے مراد پورا قرآن پڑھتے ہیں نہیں، اس وقت اترا ہی نہیں تھا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ قرآن مجید کی کوئی آیت، کوئی سورہ، وہ بھی قرآن ہے، وہ بھی کیا ہے؟ قرآن ہے۔ میں کوئی کسی سے پوچھتا ہے آپ کیا کرے، کہتے ہیں میں قرآن مجید پڑھ رہا ہوں، اس کا کیا مطلب ہے؟ پورا پڑھ رہا ہوں۔ وہ بیچ میں سے کوئی پڑھ رہا ہوگا، سپارہ پڑھ رہا ہوگا، کوئی رکوع پڑھ رہا ہوگا، تو مراد یہ ہوتی ہے۔ تو یہ پہلے تو یہ کنفیوژن بنائی گئی، خیر میں زیادہ اس پہ بات نہیں کرنا چاہتا۔ تو پہلے اللہ تعالیٰ کی رحمت کیا ہوئی، اس کے اندر کیا ہوا؟ نزول قرآن۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کو نازل کیا، اسی کی برکت سے یہ شہر الصیام بن گیا، روزے بھی اسی میں فرض ہوئے۔ اور اس کے بعد جس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الصیام نصف الصبر، یہ صبر کا مہینہ بھی بن گیا۔ اور یہ رمضان المبارک میں اب دیکھیں قرآن کا نزول، روزے، اور اس کے بعد جو ہے نا اعتکاف۔ اعتکاف کتنی بڑی عبادت ہے جس کا ذکر قرآن مجید میں آیا ہے۔ تمام عبادات میں جو طویل عبادت ہے وہ اعتکاف ہے، جو قرآن کی نصوص سے ثابت ہے۔ اس کے بعد صدقۃ الفطر آپ کہہ لیں تو یہ بھی اسی میں۔ اور تاریخی اعتبار میں آپ دیکھیں کہ اللہ جل شانہ نے اس رمضان کی برکت سے کیا کیا نہیں عطا کیا۔ یہ پاکستان کا وجود یہ بھی رمضان المبارک کے اندر قیام میں آیا۔ مارکہ حق و باطل، غزوہ بدر، یہ بھی رمضان المبارک کے اندر پیش آئی۔ فتح مکہ جیسا عظیم اور فتح مبین
یہ بھی اسی رمضان المبارک کے اندر پیش آیا۔ اسی طرح غزوہ تبوک سن 9 ہجری کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی مہینے میں سفر کیا، تو یہ بھی اسی میں آیا۔ اندلس کی فتح، تو جناب طارق بن زیاد نے اسپین یعنی اندلس پر حملہ کیا اور یورپ میں اسلامی فتوحات کی بنیاد رکھی، تو یہ بھی جو ہے اللہ تعالیٰ نے اسی ماہ میں کیا۔ ایک مارکہ بلات الشہداء، وہ بھی اسی مہینے میں جو ہے آیا کہ عبد الرحمن غافقی کے قیادت میں مسلمانوں اور فرانسیسیوں کے درمیان ایک مارکہ حق و باطل ہوا جس کا نام بلات الشہداء ہے۔ اسی طرح سلطان صلاح الدین ایوبی کی فتوحات کا جو سلسلہ، وہ جو ہے اسلام کا ایک ہیرو ہے، تو سن 582 ہجری میں رمضان کے مہینے میں سلطان صلاح الدین ایوبی نے بیت المقدس کو صلیبیوں سے آزاد کرانے کے لیے اپنی جنگی حکمت عملی کا آغاز کیا۔ عین جالوت کی جنگ، یہ بھی 15 رمضان المبارک 658 ہجری کو سلطان قزق اور رکن الدین بیبرس کی قیادت میں مسلمانوں نے تاتاریوں کو عین الجالوت کے میدان میں شکست دی، جس سے اسلامی دنیا پر ایک بہت بڑا خطرہ تاتاریوں کا ہمیشہ کے لیے ٹل گیا۔ خلافت عثمانیہ کے اہم واقعات، مصر بھی دیکھیں اسی مہینے میں فتح ہوا۔ مصر آج اسلامی ثقافت کا گہوارہ ہے۔ رمضان المبارک میں ہی جو ہے اللہ جل شانہ نے یہ جناب سلطان سلیم اول نے مصر فتح کیا اور خلافت عثمانیہ کا قیام عمل میں آیا۔ اسی طرح 1973 کو مسلمانوں نے مصر اور شام نے اسرائیل پر جو ہے کہ خلاف جنگ چھیڑی اور تاریخی فتوحات حاصل کی۔ تو یہ بہت سارے تاریخ کے واقعات ہیں، ہم نے وہ چھوڑ دیے ہیں جن میں لوگوں کی پیدائشیں ہوئیں یا شہادتیں ہوئیں۔ تو اسی طرح مسجد اقصی کی بحالی کا جو معاملہ تھا، وہ بھی اسی ماہ میں واقعہ پیش آیا۔ اور اسی طرح ایک اسلامی تاریخ کی ایک بہت بڑی جو ہے یونیورسٹی جامعۃ الازہر، یہ بھی جو ہے 359 ہجری کو بنیاد رکھی گئی، تو یہ بھی کہتے ہیں کہ اسی ماہ میں ہی اس کی بنیاد رکھی گئی۔ تو عزیز سامعین کرام، یہ رمضان المبارک اپنے اندر کتنی برکتیں، بے شمار انعامات ہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے رمضان المبارک کے اندر کیے۔ یہ کتنی بڑی بات ہے، تو ہم نے اس سے سیکھنا ہے۔ اس رمضان سے میں صرف روزے نہیں رکھنے، یہ شہر الہدایت ہے، اس سے ہدایت حاصل کرنی ہے۔ شہر القرآن ہے، اس میں قرآن سے اپنا تعلق بنانا ہے، وہ تعلق جو ایک روح کا جسم کے ساتھ ہوتا ہے۔ بھائی جسم ہو طاقتور، روح نہ ہو، تو بھائی یہ قرآن صرف سننے کی حد تک نہیں بلکہ سمجھنے اور اس کے اوپر زندگی گزارنے کی حد تک ہے۔ اور جس دن مسلمان اس قرآن کو جو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا، اگر اس کے اوپر عمل پیرا ہو گئے، تو جناب اقبال نے کہا تھا کہ وہ معزز تھے زمانہ میں مسلمان ہو کر، ہم خار ہوئے تارے کے قرآن ہو کر۔ تو بھائی یہ قرآن مجید کے ساتھ تعلق کا مہینہ ہے۔ شہر القیام، یہ بس خالی سونے والا مہینہ نہیں بلکہ قیام کا مہینہ ہے، قیام اللیل کو اختیار کیا جائے۔ اسی طرح شہر الصبر اور شہر الشکر، یہ صبر کا مہینہ ہے، دن صبر میں، اور جیسے ہی بس روزہ کھلتا ہے شکر میں۔ اور روزے کا بھی شکر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اتنا آسان موسم میں یہ عبادت ہمیں نصیب فرمائی کہ جس سے انسان کے درجات بڑھتے ہیں، وہ اللہ کا قرب حاصل کرتا ہے، وہ کوئی چھوٹی بات تھوڑی ہے۔ اور اصل جو مقصد تھا وہ تھا شہر التقوی، یہ تقوی کا مہینہ ہے۔ تقوی ایک ایسی قوت اور صلاحیت ہے کہ جو انسان کو دنیا میں بھی کامیاب کرتی ہے، آخرت میں بھی کامیاب کرتی ہے۔ اس تقوی کا اصل ٹارگیٹ ہے کہ ایمان کو اس جسم پر لاگو کرنا اور حاوی کرنا۔ اب بندہ نفس کے تابع نہیں بلکہ کس چیز کے تابع ہے؟ ایمان کے تابع، ایمان کے تابع ہو کے زندگی گزارنا۔ شہر العبادہ، اتنی عبادتیں ہیں جو اس ماہ میں خاص کر دی گئی، اور ہر عبادت جو بھی اس میں کی جائے اس کا نتیجہ اور اس کا اجر بے پناہ بتایا۔ شہر التوبہ، شہر المغفرہ، شہر الدعا، اس خاص رمضان کا تعلق شہر الدعا سے ہے۔ اس پورے رکوع میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک آیت بیچ میں احکامات صوم میں بیان فرمائی، وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ۔
تو یہ خاص رمضان کی احکامات کے درمیان میں یہ آیت مبارکہ ہے، کس لیے ہے کہ یہ سن لو سمیع الدعا بھی اللہ ہیں، مجیب الدعا بھی اللہ تعالیٰ، سننے والے بھی وہی ہیں، قبول کرنے والے بھی وہی ہیں۔ تو یہ بندہ مومن ڈھونڈتا ہے کہ میرا رب کہاں ہے، اور میں کہیں جانے کی ضرورت نہیں، فإنی قریب، میں تمہارے کیا ہوں، قریب ہوں۔ تو انشاءاللہ ان تمام موضوعات پہ ہم تفصیلی بات کریں گے۔ تو یہ شہر البرکہ بھی ہے، برکت کا مہینہ ہے، یہ شہر النجات ہے، یہ شہر الجہاد ہے، یہ اپنے نفس کے خلاف بھی جہاد کا مہینہ ہے، اور شہر القتال بھی ہے کہ مسلمانوں نے غزوہ بدر جیسی معرکہ حق و باطل اس کو بھی کیا ہے رقم کیا۔ تو اس حوالے سے انشاءاللہ ہم اگلی نشست میں بات کریں گے۔ تو بھائی یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے انعامات ہیں، کتنی نعمتیں ہیں، فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ۔ تو اس رمضان المبارک کو اپنی زندگی کا جو ہے وہ ایک خاص مہینہ بنایا جائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس شخص کی جو ہے ناک خاک آلود ہو کہ جس کی زندگی میں رمضان آیا اور وہ اپنی مغفرت نہ کرا سکا، اتنے مواقع صبح و شام دن رات پھر بھی وہ اپنی مغفرت نہ کرا سکا، ایسے شخص کی ناک خاک آلود ہو، بدقسمت ہے وہ انسان۔ تو بھائی ہماری زندگیوں میں بار بار آ رہا ہے، بار بار مواقع مل رہے ہیں، تو ہم اس سے بھرپور فائدہ اٹھائیں، نفس کی غلامی چھوڑیں، ان جھوٹی خواہشات کی غلامی سے آزاد ہو کر ایک اللہ تعالیٰ کی غلامی کو اختیار کر لیں جس میں دنیا و ما فیہا کا فائدہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے اور ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔